بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، من قوم، کسی قوم کا، کسی فرد کا، عسیٰ، امید ہے، قریب ہے، ان یکونوا، کہ ہوں وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً، بہتر، منہم، ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، ولا نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، عورتوں کا، عسیٰ، امید ہے، قریب ہے، ان یکن، کہ ہوں وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً، بہتر، منہن، ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والی ہیں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر، یا اور نہ تم عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم ایک دوسرے کو پکارو برے القابات سے، بئس الاسم، برا ہے نام، الفسوق، فاسق ہونا، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ سورہ حجرات کی یہ 11 نمبر آیت چل رہی ہے، جس میں 3 اسباب مذکور ہیں نفرت کے، خرابی کے، جن میں سے 2 تو ہم نے پڑھ لی ہیں اللہ کی توفیق سے، ایک سخریہ اور دوسرا لمز، جس کا ذکر کل ہوا۔ لمز یعنی ایک دوسرے پر عیب لگانا۔ اب تیسری چیز ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم ایک دوسرے کو پکارو برے القابات سے۔ اس آیت میں جو 3 اسباب ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ نفرت اور جدائیگی کے اسباب ہیں، یہ اصل میں 3 اسباب اس وقت مؤثر ہوتے ہیں کہ جب بندہ حاضر ہو۔ یعنی میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ ٹوٹل 6 اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے۔ 3 اس آیت میں ہیں اور 3 اگلی آیت میں ہیں۔ اب اس آیت میں جو 3 ہیں، یہ اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب لوگ آمنے سامنے ہوں، حاضر ہوں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں۔ جیسے سخریہ ہے، مذاق اڑانا، اگر کسی کے سامنے آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو یہ سخریہ ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ موجود نہیں ہوگا تو پھر غیبت بن جائے گی۔ کسی پر عیب لگانا اس وقت جب وہ آپ کے سامنے ہو۔ اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں عیب لگائیں گے تو یہ بھی غیبت بن جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ برے القابات سے پکارنا، یہ بھی کسی کو سامنے پکارنا مراد ہے۔ اگر غیر موجودگی میں ہوگا تو وہ بھی غیبت میں شمار ہوگا۔ اب یہ جو تیسرا سبب ہے نا نفرت کا، اس آیت میں وہ ہے ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا۔ برے القاب سے پکارنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسا نام کسی کو دینا کہ جس میں سامنے والے کی بے عزتی ہو، تحقیر ہو، اور سامنے والے کی دل آزاری ہو، ایسا کوئی نام سامنے والے کو دینا، یہ برے القابات سے پکارنا ہے۔ اب یہ برے القابات سے پکارنا یہ 2 طرح کے کاموں میں ہوتا ہے۔ ایک انسان کے وہ کام ہیں جو غیر اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ کام کرنا۔ مثال کے طور پر لمبا ہونا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ گورا ہونا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، رنگ تبدیل کرنا۔
صحت مند ہونا یا بیمار ہونا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غریب ہونا امیر ہونا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور عزت والا ہونا یا ذلیل ہونا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اگر ان کاموں میں ہم کسی کو برا لقب دیتے ہیں تو گویا یہ اللہ پر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کالا ہے، اس کو آپ کالا کے کر پکاریں، اگر اس کو برا نہیں لگ رہا تو پھر تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت حرام ہے یہ کام کہ برے القابات سے کسی کو پکارنا، کہ جب سامنے والا برا جان جائے، برا مانے۔ کسی کو آپ ان کاموں میں القابات دیتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے میں نے بولا کہ کالا، لنگڑا، اندھا، بہرا، یا غریب، کلاش، مفلس، یہ طعنے دینا، القاب دینا ہے یہ۔ اگر آپ ان کاموں میں کسی کو لقب دیتے ہیں برا، کہ سامنے والا برا مان جائے، تو گویا یہ آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ بندہ غریب ہے، اس کو غربت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ کوئی لنگڑا ہے تو اس سے صحیح چلنے کی طاقت کس نے چھینی؟ اللہ نے چھینی۔ آپ کسی کو کہیں لنگڑا، گویا کہ آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آپ ہٹے کٹے ہیں، کوئی آپ کے سامنے کمزور آ جائے، آپ اس کو کہیں کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہو، تم تو سنگل پسلی، ہڈی پسلی تمہاری، یعنی ایک ہی سنگل پسلی ہو، میرے سامنے کیا تم مقابلہ کرو گے؟ یہ برا لقب دینا ہے۔ تو اس کو کمزور کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو وہ کام جو انسان کی تخلیق سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اللہ نے جن کو بنایا ہے، ان کاموں میں آپ لقب دیں گے تو یہ تو بہت ہی برا ہے، کہ آپ ایک اس کام کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اور ایسی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ الزام اللہ پر لگ رہا ہے۔ دوسرے وہ کام ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نیک بننا، نیکی کا کام کرنا یا گناہ کا کام کرنا، یہ اللہ نے ان کاموں میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، گناہ کا بھی، نیکی کا بھی۔ اب چاہے تو وہ نیکوکار بن جائے، چاہے تو وہ گناہ گار بن جائے۔ اب یہ اختیاری کام ہے کہ بندہ خود ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کو چنتا ہے۔ اگر آپ اس میں بھی کسی کو برا لقب دیں گے تو یہ بالکل حرام ہے، اسی آیت کے روح سے، اسی آیت کے تحت۔ کسی کو آپ کہیں اے فاسق، کسی سے کوئی غلطی ہوگی، آپ اس کو کہیں کہ اے گناہ گار، اے زانی، اے شرابی، اے نشائی، اے چرسی، اے یہودی، اے مجوسی، یا کسی کو ہم اکثر ہماری زبانوں پر لفظ ہوتا ہے اے خبیث، تو یہ انسان کے اختیاری کام پر آپ اس کو برا لقب دے رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کا کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا تو ابو ذر نے اس آدمی کو صرف یہ بول دیا کہ اے یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ اس سامنے والے شخص کو برا لگا، اس نے اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا، آپ نے فرمایا ابو ذر کیا یہ بات ہے کہ تمہارا اس سے جھگڑا ہوا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہ کیا تم نے اس کی ماں کو یہ کہا ہے، اس کو تم نے یہ کہا ہے اے کالی کے بیٹے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تیرے اندر اس کا مطلب اب بھی جاہلیت والی حرکت ہے، یعنی یہ برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنا یہ جاہلیت کا عمل ہے، اسلام کا عمل نہیں ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ حدیث ہے، ابو جبیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ تھا بنو سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اب ہمارے قبیلے والوں میں سے ہر شخص کا 2 یا 3 نام تھے، ہر شخص کے 2 یا 3 نام تھے، اس کو 2-3 ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آدمی کو ایک نام سے پکارا، تو لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ فلاں کو جس نام سے پکار رہے ہیں نا، اس کو یہ اندر سے خراب لگتا ہے، برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے. اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے ایک صحابی کو کہا تھا ذو الیدین. ایک صحابی تھا، اس کے ہاتھ لمبے تھے، اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ اے ہاتھوں والے، لیکن اس کو اچھا لگا. تو اگر لقب آپ کسی کو دے رہے ہیں اختیاری کاموں میں یا غیر اختیاری، یعنی اس کی تخلیق کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا اس کے نیک اور بد کردار ہونے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کسی کو لقب دے رہے ہیں، اس کو برا لگتا ہے، تو یہ بالکل اس آیت کی روح سے حرام ہے. اس سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر میں کسی کو کسی لقب سے پکاروں، اس کو برا لگے، تو کل وہ میرے پاس آئے گا، وہ میرے ساتھ بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا، وہ تو کہے گا نہیں یار یہ مجھے اس لقب سے پکارتا ہے جو مجھے برا لگتا ہے. اور جس سے انسان نفرت کرے تو اس سے پھر میلاپ مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم کسی کو بول دیتے ہیں، لقب دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والا بھی سامنے سے ہمیں اظہار نہیں کرتا کہ مجھے برا لگ رہا ہے. تو بالکل بندہ اگر اس کام سے ہی درگزر ہو، گریز کرے، تو پھر ایسی مصیبت ہی نہ پالنی پڑے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یار میں کسی کو کوئی لقب دیتا ہوں، میرا دوست ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کو برا لگا ہے، وہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اس نے دل میں بات بٹھا لی کہ یار اس نے مجھے یہ برا لقب دیا ہے، اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا. تو اگر میں اس کام سے ہی گریز کروں تو پھر یہ نفرت اٹھے ہی نہ، اس نفرت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے روک دیا ہے کہ جو باریک بینی سے نفرت پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان، برے لقب سے پکارنا ایک دوسرے کو. آگے اللہ نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم برا ہے نام، الفسوق فاسق ہونا، بعد الایمان ایمان کے بعد. لفظی ترجمے سے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد فاسق بننا برا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق نام ایمان کے نام کے بعد برا ہے. کیا مطلب؟ مومن یہ لفظ ہے، یہ نام ہے، ایک مومن ایک نام ہے، اس شخص کا نام ہے، ہر اس شخص کا جو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، رسولوں پر ایمان لے آتا ہے. ہر اس شخص کا نام مومن ہے. جب ایک شخص مومن بن گیا، اب اس کا نام مومن ہے. ہم میں سے ہر شخص مومن ہے. جس طرح انسان بھی ایک نام ہے، جن بھی ایک نام ہے، اس طرح مومن بھی ایک نام ہے. اب اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک بندہ مومن بن گیا ہے، اس کا نام مومن رکھا گیا اللہ کی طرف سے. اب فاسق بن جائے تو یہ بری بات ہے. یعنی مومن کوئی فسق والا کام کرے کہ اس فسق کے کام کی وجہ سے اس کا نام اللہ کے نزدیک فاسق لگ جائے، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. کیا مطلب؟ پیچھے اللہ نے 3 کاموں سے منع کیا: سخریہ، کسی کا مذاق اڑانا، لمز، کسی پر عیب جوئی کرنا، عیب لگانا، اور برے القابات سے پکارنا. یہ 3 کام ہیں. اگر کوئی مومن ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کا ارتکاب کرے گا تو گویا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے روکا ہے. اگر نافرمانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اطاعت سے نکل گیا. اور فاسق اسی شخص کو کہتے ہیں جو اللہ یا اس کے رسول کے کسی حکم سے نکل جائے، خلاف ورزی کرے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب تم لوگ مومن بن گئے ہو نا، تمہارا معاشرہ ہے مومنوں پر مشتمل ہے، اب یہ حرکتیں کرنا فاسق بننا ہے. یہ کام مومن کے لائق نہیں ہے، مومن کی شایان شان نہیں ہے، بلکہ یہ کام فاسقوں، منافقوں اور کافروں کا ہے. کیا؟ سخریہ، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر عیب جوئی کرنا، عیب لگانا، یا کسی کو برے القابات سے پکارنا. کس طرح؟ سخریہ یہ کافروں، منافقوں کا کام ہے. لمز یہ بھی کافروں، منافقوں، فاسقوں کا کام ہے. برے القابات سے پکارنا یہ بھی کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا کام ہے. جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ ایک کشتی بناؤ، اب عذاب آنے والا ہے قوم پر، تم کشتی بناؤ. اب نوح علیہ السلام کی جہاں پہ رہائش تھی وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ. نوح علیہ السلام ایک جگہ پر کشتی بنا رہے تھے، وہاں سے کوئی بھی کافر گزرتا
تو وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتا سخیروں میں کہ دیکھو پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بے وقوف انسان نعوذ باللہ کشتی بنا رہا ہے۔ وہ کافر تھے، تو یہ کافروں کا کام ہے۔ لمز یہ بھی کافروں اور منافقوں کا کام ہے، کسی پر عیب جوئی کرنا، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار تھے، جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے تھے، اور کچھ ایسے غریب تھے جو بہت ہی محنت کرتے تھے لیکن ان کے ہاتھ میں کم لگتا تھا، مزدور تھے، کم رقم آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اب منافق کیا کرتے تھے؟ دونوں پر عیب جوئی کرتے تھے، دونوں پر عیب لگاتے تھے۔ کوئی زیادہ خرچ کرتا تو اس پر عیب کیا لگاتے؟ دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ کوئی کم خرچ کرتا تو اس پر عیب کیا لگاتے کہ تمہارے اس کم خرچ کرنے میں اللہ کے دین کو کیا مدد ملے گی۔ تو یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، سخریہ اور لمز۔ اور تنابز بالالقاب کے بارے میں ابھی آپ نے حدیث سنی کہ ابو ذر نے جب یہ کسی کو لقب دیا کہ ایک علی کے بیٹے، تو اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا کہ یہ جاہلیت والا کام ہے، اور جاہلیت کفر ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان تینوں حرکتوں میں سے کسی اس ایک حرکت کے بھی مرتکب ٹھہرو گے تو گویا تم اپنا نام چینج کر رہے ہو۔ یہ کام تو فاسقوں کے کام ہے، تم مومن ہو۔ اب مومن بننے کے بعد اگر تم یہ حرکت کرو گے تو تمہارا نام اللہ کے نزدیک فاسقوں میں لکھا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے بچے کہ جس کا ظاہری بھی نقصان ہے کہ آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور باطنی بھی نقصان ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایمان کامل شمار نہیں ہوتا، اور بغیر مکمل ایمان مکمل ہونے کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔